اس لیے کہ انہی دن میں ہماری ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کیا گیا اور 72 سال سے اس کے بعد جو گراؤنڈ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ انہی ایام میں ہوا، اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ بہت ساری باتیں ریپیٹ کی جائیں، بہت کچھ باتیں ہو چکی ہیں، ہم سب سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات سوچنے کی ہے کہ 5 اگست کے واقعے کے بعد اسی مظفر آباد کے دارالحکومت میں درجنوں تنظیموں نے درجنوں پروگرام کیے، بڑی تعداد میں بھی کیے، چھوٹی تعداد میں بھی کیے۔ کہیں پر بھی کسی تنظیم کے پروگرام کو مظفر آباد کی حد تک روکا نہیں گیا، اس کے آگے پتہ نہیں باندھے گئے۔ پیپلز نیشنل الائنس کی آواز کو مظفر آباد میں پہنچتے ہی بند کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ یہ 15 سے زائد پارٹیوں کا الائنس 2 ماہ سے پبلک کو ایجوکیٹ کر رہا تھا، لوگوں کو بات سمجھا رہا تھا کہ ہمارا مسئلہ کہاں خراب ہوا ہے، ہمارا مسئلہ کہاں خراب ہوا اور کہاں سے درست ہوگا یہ مسئلہ۔ اس ایجوکیشن کے بعد جب 21 اکتوبر کی رات کو ہم مظفر آباد پہنچے اور 22 اکتوبر کو صبح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پرامن مارچ کرنا تھا، ایک تو یہ پرامن کی رٹ لگا کے ہم تھک گئے، لیکن حکومت کو اس پرامن یا بدامنی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوال یہ تھا مظفر آباد کی لوکل حکومت پہ کہ مظفر آباد کے اس شہر میں جو نعرے پیپلز نیشنل الائنس لے کے آیا ہوا ہے یہ اس شہر میں نہیں لگنے چاہیے۔ اس شہر میں سری نگر کی آزادی کے نعرے لگائیں، اس شہر میں ہندوستان کے خلاف نعرے لگائیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے دیے ہوئے نعرے ہیں وہ نعرے لگائیں، لیکن مظفر آباد کے اس لولے لنگڑے ایوان یا مظفر آباد کی اس بدکماش حکومت یا اس کے پیچھے اس کی پشت پر بیٹھی ہوئی اسلام آباد اور راولپنڈی کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف نعرے مظفر آباد میں نہیں لگنے چاہیے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ ماننا ہے کہ ریاست جموں کشمیر پہ جیسے ہندوستان قابض ہے، اس سے بدترین قبضہ پاکستان کا ہے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس بدترین قبضے کا جو علامتی اظہار ہے چیف سیکریٹری اور آئی جی کی موجودگی میں، ہم نے مظفر آباد میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے۔ ہم نے مظفر آباد میں ایک محصور وزیر اعظم دیکھا ہے جو مظفر آباد کی پارلیمنٹ میں پابند سلاسل ہے، جس کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ میں کسی طور پر فاروق حیدر کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ فاروق حیدر آئی جی اور چیف سیکریٹری کے نیچے کا وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ کیا یہ ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ یہ ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ یقین جانیے، جب ہم اسٹیڈیم سے نکل رہے تھے ایک طرف سے وزیر اعظم کا پرنسپل سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ آپ کو آگے آنے کا موقع دیا جا رہا ہے، آپ آگے آئیں، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی۔ دوسری طرف آئی جی ہدایت دے رہا ہے کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، اور وزیر اعظم آئی جی کے آگے بے بس نظر آیا۔ اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، ہم چونکہ زیادہ بڑھ کے مارنے کے قائل نہیں ہیں، بات کم ہے اس کو بڑھا کے بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا ہم نے متعدد جگہوں پہ دھرنے دیے، متعدد جگہوں پہ بیٹھے، وہاں سے اٹھا دیا گیا، اور جب ہم پریس کلب پہنچے پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہمارے چیئرمین پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، راجہ ذوالفقار صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، وہاں موجود پی این اے کی قیادت کو قتل کرنے کا، اور وہ حملے کی اگر سچویشن آپ دیکھ لیتے، شل سیدھے جناب ایوان صحافت کے دروازوں کے اندر جا کے لگے، پتھراؤ کیا گیا پولیس کی طرف سے، ہوائی فائرنگ کی گئی۔ وہاں میں ایوان صحافت مظفر آباد کے صحافیوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں، اہلیہ نے پنچ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، میں آزاد کشمیر بھر کے وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کل آزاد کشمیر بھر کی آزاد کشمیر بار کونسل نے کل 25 تاریخ کو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، وہاں مظفر آباد میں دوسرے دن وکلاء نے بھی احتجاج کیا، صحافیوں نے بھی احتجاج کیا، ہماری یہ آواز دنیا تک پہنچ گئی۔ ہمیں روکا یہ جا رہا تھا کہ مظفر آباد میں یہ نعرے نہیں لگے، لیکن بی بی سی نے یہ بات نشر کی ہے، عالمی نشریاتی اداروں نے یہ بات نشر کی ہے کہ پیپلز نیشنل الائنس مظفر آباد کی آزادی کا علم بلند کر کے وہاں گیا ہوا تھا، اور اس بات پہ کیوں روکا گیا اس کو؟ اور مشتاق مناز نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا کہ ہمارا روکنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ ہم روک رہے تھے۔ تو پھر جناب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ روکنے والے کون ہیں؟
किन लोगों ने रोका? किन लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पे खून बहाया हमारे बच्चों का, मासूमों का, लहू लुहान किया मुजफ्फराबाद को? 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में और श्रीनगर में कोई फर्क नहीं दिख रहा था दोस्तों। और मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, हम अगर चाहते, हमने एक बार मशवरा भी किया है कि पीएनए के 150 से 200 तक लोग मुजफ्फराबाद में 22 की शाम तक मौजूद थे। हमने कहा हम पूरे आजाद कश्मीर से दोबारा कहां देते थे मुजफ्फराबाद की तरफ। लोग निकलेंगे, और अब सिर्फ पीएनए के लोग नहीं निकलेंगे, अब आम लोग निकलेंगे, सिविल सोसाइटी निकलेगी, मोहल्लों से लोग निकलेंगे। हमें माएं फोन कर रही थी, हमें बहनें फोन कर रही थी निकले। हमने सबर का मुजाहरा क्यों किया? हम तहम्मुल से वहां से निकल के क्यों आए? इसलिए कि दोस्तों तकरीब बड़ा आसान काम है, हम तामीर चाहते हैं, और तामीर के लिए मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, उसके लिए एडवेंचर से बचना पड़ता है, मुहिम जोश से बचना पड़ता है। हमने कहा कि यानी हम वापिस जाएंगे। और अहलियाने पुंछ में यहाँ रुक के एक बात आपसे कहूँ, मेरा एक अजीज थाने में गिरफ्तार था, उसने कहा एक पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर में 3 स्टार लगे हुए थे उसके। उसने कहा कि तुम कहां से हो? वो मैंने कहा मैं पुंछ से हूँ। उसने कहा कि पुंछ वाले की कच्ची दसे के मुजफ्फराबाद बहुत मार पेटियां। हम बरादरीज़म की बात तो नहीं करते, हम इलाकाईज़म की बात तो नहीं करते, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा कि ये मुजफ्फराबाद रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये किसी और मखलूक का हिस्सा है, तो याद रखिए 47 में बगावत गलत हुई थी या सही हुई थी, उससे 100 इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ एक मुतवाजी हुकूमत का जब ऐलान करेंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा हमें। नारे कश्मीर, तुम अपनी सारी सियासी रियासती हथकंडे इख्तियार कर लोगे, बेबस हो जाओगे। अवामी तहरीकों के सामने, अवामी क्यादतों के सामने, अवामी आवाज के सामने कोई पुलिस, कोई फौज, कोई ताकत नहीं ठहर सकती। इसलिए हम दोबारा आए, हमने कहा हम फिर ग्रास रूट लेवल से बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। मसला श्रीनगर में नहीं है, मसला जम्मू लद्दाख में नहीं है, मसला हिंदुस्तान में इतना नहीं है। खुदा की कसम दोस्तों, सबसे ग्राउंड कब्जा पाकिस्तान का है, सबसे बेगैरत किस्म का कब्जा पाकिस्तान का है। इसलिए हमारे पीछे वर्दी है जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है जो गुंडा करती है, इसके पीछे वर्दी है जो मारा मारी है। हमें 70-72 साल से, हमें 70-72 साल से ये पढ़ाया गया, नस्ल दर नस्ल ये पढ़ाया गया कि ये हमारा मुस्लिम रिश्ता है, ये हमारा मजहबी रिश्ता है, पाकिस्तान हमारा इस्लामी भाई है। हम लानत भेजते हैं ऐसे इस्लामी भाई पे, हम तुम करते हैं ऐसे इस्लामी भाई पे, हमें कोई ऐसा मुसलमान भाई आर पार जोड़ दो, हमारा छोड़ दो, आर पार जोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। और अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ऑर्डर जारी हुआ है कि 5 से ज्यादा लोग गिलगित बल्तिस्तान में जमा होंगे तो उन पे फलाक कानून लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये आवाज दोबारा चाहते हैं, इसलिए कि पीपल्स नेशनल अलायंस की पुष्ट पे गिलगित बल्तिस्तान खड़ा हो चुका था। हम ये कह रहे थे कि तुम एक दफा मुजफ्फराबाद की आजादी के लिए निकल करके देखो, ये एक दफा तुम्हें पता चल जाएगा कि जब मुजफ्फराबाद में बैठे हुक्मरान कितने बेबस है, इस्लामाबाद कितना जालिम है, रावलपिंडी कितना जालिम है, सारी जिंदगी श्रीनगर की तरफ भेजने की बातें की गई। इसलिए हमें यहाँ बड़ी सहूलतें मिलती रही है कि नहीं जाओ श्रीनगर की तरफ, जाओ जम्मू की तरफ, उधर के नारे मारो, मोदी के खिलाफ नारे मारो। अब हम नारे लगाएंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अब हम नारे लगाएंगे आईजी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, वजीर उमूर कश्मीर के खिलाफ, इन दलालों के खिलाफ जो मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठे हुए हैं। फारूक हैदर हम तुम्हारी राय के लिए भी गए थे, तुम मैसूर हो, तुम वहाँ कैदों की जिंदगी बसर कर रहे हो। हम चाहते थे कि तुम्हें आजादी मिले, लेकिन अगर तुम आजाद नहीं होना चाहते हो तो एक वक्त आएगा ये अवाम तुम्हें पाला पुल से पार कर देगी। जैसे यासिर इरशाद ने कहा, तुम हमारी कौम का हिस्सा नहीं बन सकोगे। अगर कौम का हिस्सा बनना है, लात मारो गुजार दो उसको को, आ जाओ आवाम में, आओ आवाम की क़यादत करो, आओ कश्मीरियों की बात करो, फिर तुम देखोगे हमारे हक की जरूरत और हिम्मत है। तुम कितने डरपोक हो, तुम कितने कमजोर हो। आईजी तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी कर रही है, तुम्हें गैरत होनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर चीफ सेक्रेटरी हुक्मरानी कर रहा है, तुम्हें पाकिस्तान से ऑर्डर आता है, तुम महल्लात में बैठे हुए हो। ये महल्लात तुम्हारे ये नहीं रहेंगे दोस्तों। बहुत जल्द पीपल्स नेशनल अलायंस इसी हफ्ते मीटिंग करेगा। मैं अलायंस की कंपोनेंट पार्टियों से कहूंगा, अब हम एक संजीदा तरीके से दोबारा प्लानिंग करेंगे, दोबारा मनसूबाबंदी करेंगे। हमारा टारगेट मुजफ्फराबाद है,
ہم نے مظفرآباد کے ایوان کو آزاد کروانا ہے، اس کو عوامی ایوان بنانا ہے۔ دنیا بھر میں میڈیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچی ہے، جن جن لوگوں نے پہنچائی ہے، جن جن ہمارے لوکل جہاں کے ساتھیوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ مظفرآباد میں سالانہ امداد چیئرمین استاد صاحب پہ اور کوارڈینیشن کمیٹی کے لوگوں پہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کہتے ہیں ہم مان جائیں گے کہ تم وزیر اعظم ہو، تم ذرا چیف سیکرٹری اور آئی جی کو واپس لے۔ ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو، ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو، معاہدہ کراچی معاہدہ کراچی نامنظور، کراچی نامنظور، معاہدہ کراچی نامنظور، پار پار جوڑ دو، معاہدہ کراچی توڑ دو، کشمیر جوڑ دو، معاہدہ کراچی توڑ دو۔ معاہدہ ایک طرف ہندوستان نے شملہ ایگریمنٹ توڑا، یک طرفہ توڑ دیا۔ ہم مظفرآباد کرو، تمہیں یہ بات بری لگتی ہے، تمہیں اپنے اشتہارات برے لگتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ آج وزیر اعظم جا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے میں عوام سے معافی مانگتا ہوں، ہمیں تمہاری معافی قبول نہیں ہے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تم کھڑے ہو کر یہ کہو گے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی واپس جائیں۔ انہوں نے اوور لیپ کیا ہے، میری وزارت عظمیٰ کو چیلنج کیا ہے، میری بے عزتی کی ہے۔ جب یہ بات کرو گے تو ہم ایک درجے میں یہ کہیں گے کہ تم نے جان ڈالی ہے، تم جا کے پاکستان کے ایوانوں کے سامنے روتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے پبلک سے ووٹ لیا ہے، آؤ پبلک میں، پبلک سے بات کرو میں کیا کروں، پبلک سے پوچھو میں کیا کروں۔ وہ شعور، وہ جرت، وہ ہمت، وہ بہادری جو آج عوام میں ہے وہ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے۔ ہم اس عوامی قوت کے سیلاب کو منظم کریں گے، اس کو متحرک کریں گے اور دوبارہ جائیں گے، اور جب دوبارہ جائیں گے خدا کی قسم دوستو اس ایوان کو آزاد کیے بغیر نہیں آئیں گے۔ ہم بڑے سے دیر سے جائیں گے، جلدی بھی نہیں جائیں گے لیکن تیاری کر کے جائیں گے۔ آپ حوصلہ رکھیں، پبلک کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بات سمجھائیں، اپنی صفوں میں جو ہے وہ نظم پیدا کریں، ہمت اور جرت پیدا کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس مظفرآباد کی، اور یاد رکھیے پہلی بار مظفرآباد کی آزادی کا آغاز خون سے ہوا ہے دوستو۔ مظفرآباد کی سڑکوں پہ خون بہایا گیا ہے، سری نگر کے خون کے بڑے چرچے تھے۔ مظفرآباد میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے دوستوں نے، کسی کا سر پھٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، ایک بندہ شہید ہو گیا، مظفرآباد لہو لہان ہو گیا۔ ہم اس خون کو اپنی آزادی کی بنیاد بنائیں گے۔ یہ خون تحریکوں میں بنیاد بنا کرتا ہے۔ ہمارے جن جن دوستوں کا خون نکلا ہے، ہم نے ان کے عزم پہاڑ جیسے عزم دیکھے ہیں، ان کے حوصلے آسمانوں کو چھوتے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری زندگیاں چلی جائیں، آپ کام کریں، مقصد کو حاصل کریں۔ ہم نے کہا کہ ہم آج بھی دوبارہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں لیکن ہم پبلک کو ایجوکیٹ کر کے، منظم کر کے، ان کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مظفرآباد میں جا کر جو مظفرآباد کی آزادی کی بات کرے گا اس کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب اتنی قوت کے ساتھ جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ دوست ہمت اور حوصلہ رکھیں۔ بہت شکریہ آپ سارے دوستوں کا، آزاد کشمیر بھر سے جن جن لوگوں نے احتجاج کیا ان سب کا شکریہ۔ جس کشمیر کو خون سے سینچا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے۔ مقبول بٹ شہید کے وہ نعرے جو مقبول بٹ اس پورے خطے میں لگاتے رہے، میں وہ نعرے لگاؤں گا، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے۔ بکھری ریاست جوڑ دو، معاہدہ کراچی توڑ دو، بکھری ریاست جوڑ دو، معاہدہ کراچی توڑ دو۔